فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہ کس کے باپ تھے؟ رملہ رضی اللہ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف رملہ جو تھی، یعنی ام حبیبہ، ان کے ابو تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور کتنے خوبصورت اس سے پہلا لیسن تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ دیکھیں اسلام میں چاہے آپ نے پہلے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو، آپ نے مسلمانوں کے قتل ہی کیوں نہ کیے ہوں جب آپ کافر کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن اسلام اور دین ایک اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ونس یو انٹر ان اٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اب آج ہم ان کو جو ہے وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے پھر کس طرح سے۔ تو اگر ہم لوگ پہلے اپنی لائف میں اس طرح کر چکے ہیں، کوئی غلطیاں یا گناہ کر چکے ہیں، تو آج اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ہمارے ذکر خیر جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، حضرت ام حبیبہ کا اصلی نام جو ہے وہ رملہ ہے، اور ان کے ابو ہیں ابو سفیان، یہ ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ان کے جو والدہ ہیں ان کا نام تھا صفیہ، ٹھیک ہے، صفیہ بنت ابو العاص۔ صفیہ جو ہیں یہ آپ دیکھیے گا ان کا کس سے ڈائریکٹ ریلیشن ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی رملہ کی، جو رملہ رضی اللہ عنہ کی امی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان کا دونوں سے کس طرح سے لنک ہے، حقیقی پھوپھی تھی، یعنی کہ حضرت عثمان اور حضرت رملہ جو ہیں وہ آپس میں کزن ہوئے، ڈائریکٹ کزنس تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ پیدا کب ہوئی؟ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے 17 سال پہلے پیدا ہوئی تھی یہ، ٹھیک ہے، 17 years before when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم received revelation، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی تھوڑی سی ہسٹری ہو گئی۔ اب آگے ان کا نکاح دیکھتے ہیں، یہ بھی پہلے میرڈ تھیں، اور اس کے بعد سیکنڈ میرج ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے باقی جو وائفس تھی ان کے ساتھ بھی تھا۔ اب کس طرح سے کہ عبداللہ بن حجش جو ہے یہ یعنی کہ حلیف تھے ان کے، اگر ہم ان کو ایزی ٹرمز میں دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئی تھی جب یہ، تو یہ حبش کی طرف ہجرت کر گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام تھا عبید اللہ، ٹھیک ہے، حبش میں عبید اللہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئی تھی اور حبش میں ہجرت کر گئیں۔ اور جب یہ حبش پہنچے تو ہوا کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا ایک، اور یہ دیکھتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ بہت بری حالت میں ہے۔ وہ صبح اٹھتی ہیں تو وہ یہی چیز ڈسکس ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ عبید اللہ جو ان کے ہسبینڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو عیسائیت ہے وہ سب سے بہترین دین ہے، اور پھر یہ واپس عیسائی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی حالت میں پھر ان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے۔ اب جب وہ عیسائی ہوتے ہیں تو بہت اکیلے زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی جس طرح سے جو کرنا ہے، تو یہ کافی منع بھی کرتی ہیں لیکن وہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے، اور عیسائی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک مسلمان ہے ان کی آف کورس ڈائیورس ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد عدت پوری کرتی ہیں، اور اس وقت ظاہری سی بات ہے کتنی زیادہ ڈیفیکلٹی اگر ہم ان کے شوز میں جا کے سوچیں تو ہوگی کہ ایک تو ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ان کے ساتھ ہجرت بھی کی، بٹ اسٹل یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مدینہ سے کافی دور رہتی ہوتی ہیں یہ جو حبش میں رہتی ہے نا، ہوتا کیا ہے کہ جب عدت کے دن ختم ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ عمرو بن امیہ کے ذریعے سے ان کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں تو وہ اتنی خوش ہوتی ہیں، یعنی جو جن کو بھیجتے ہیں ان کی ایک لونڈی ہوتی ہے جن کا نام ہوتا ہے ابرہہ، اور ابرہہ کے ہاتھ جب وہ پیغام بھیجتے ہیں حضرت ام حبیبہ کو، وہ بہت خوش ہوتی ہیں، وہ اتنا خوش ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جو چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں ہوتی ہیں وہ ان کو ہدیے میں دے دیتی ہیں خوشی کے ذریعے، اتنی زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان سب مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور موسٹلی جو روایات ملتی ہیں کتنا ان کا حق مہر ہوتا ہے؟ 400 درہم، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت اس پہ کافی اختلاف ہے لیکن موسٹلی یہی روایت ملتی ہے کہ جو ازواج مطہرات تھی 400 درہم جو ہیں ان کا حق مہر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ خیبر میں، ٹھیک ہے، مقام خیبر پہ ہوتے ہیں، اور اسی وقت ان کا نکاح ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 6 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہسٹری کو مائنڈ میں رکھیں گے، خیبر دیکھیں کتنے بعد میں ہوتی ہے، پہلے اسی طرح سے جنگ احد، پھر اس پہلے جنگ بدر ہوتی ہے، پھر احد ہوتی ہے، اسی طرح سے پھر ہمارے پاس خیبر، اور یہ ساری جنگیں ہوتی ہیں، تو یہ 6 یعنی کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اسلام کو آئے ہوئے، اور 6-7 سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ کی عمر اس وقت کتنی ہوتی ہے؟ 36 ایئرز ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ابو سفیان کی
کون ہوتی ہیں؟ بیٹی ہوتی ہیں. اور ابو سفیان ہی بیسیکلی جب مسلمان ہوتے ہیں، اور پہلے بھی تو لوگ ان کی طرف زیادہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو ان کی ایک گزارش بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، تو وہ اس کے اوپر بھی رکھتے ہوئے ان سے نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ان کے حلیہ کے بارے میں، یعنی ان کی اپیرنس کس طرح سے ہوتی ہیں ام حبیبہ کی. یہ بہت خوبصورت تھیں. ٹھیک ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ عندی احسن العرب و جمیلہ ام حبیبہ، کہ میرے ہاں عرب کی حسین تر اور جمیل ترین عورت موجود ہے. یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ جب عرب کی میرے پاس سب سے خوبصورت عورت ہے، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ خوبصورت تھی. اچھا، اس کے بعد ان کے اخلاق اور فضل و کمال اگر ہم دیکھیں تو یہ ان سے جتنی روایتیں ہیں، یعنی انہوں نے حدیثیں کتنی منقول کی ہیں؟ 65. ٹھیک ہے. 65 حدیثیں انہوں نے لکھی، اور کافی پھر باقی لوگوں نے بھی ان سے روایت کی، اور ہم تک وہ حدیثیں پہنچی ہیں. اب حدیث روایت کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے، اس کو سننا، اس کو میمورائز کرنا، پھر آگے لوگوں تک پہنچانا تاکہ وہ ہم تک آج تک پہنچ سکیں. تو ایک حدیث بھی جس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس نے ایک بات، ایک حدیث بھی آگے پہنچائی تو قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ ان سے 65 منقول تھی. ان کے اخلاق کے بارے میں اگر ہم پڑھیں، 60 حدیث ایگزیکٹلی جو پچھلی ہمارے پاس تھی حفصہ رضی اللہ عنہ، ان سے 60 اور ان سے 65. اخلاق کے بارے میں دیکھیں تو فتح مکہ سے قبل جب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے ہوتے، اور یہ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہوتی ہیں، تو ان کے گھر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے ہیں نا، وہاں پر ابو سفیان کے گھر میں آ کے بیٹھنے لگتے ہیں. تو یہ ایک دم سے وہ بچھونا جو ہے فوراً سائڈ پہ کر دیتی ہیں. اب آپ اس سے کتنے لیسنز ہم سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کے والد تھے، کتنی محبت ہوگی آپس میں، آف کورس ان سے ملنے بھی آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے وہ بچھونا سائڈ پہ کر دیا، کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو مشرک تھے، تو وہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کیا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ تھوڑا غصہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچھونا آپ کو اس قدر عزیز ہے کہ آپ نے اس کو ہٹا دیے. تو یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش ہے اور آپ مشرک ہیں، اس بنا پر آپ ناپاک ہیں، تو آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو ابو سفیان کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد تم بہت بگڑ گئی ہو. ٹھیک ہے. تم میرے پیچھے سے تمہیں کیا ہو گیا؟ لیکن وہ کتنی محبت کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ان کو بیٹھنے نہیں دیتی، ان کے بچھونے کو ہٹا دیتی ہیں، کیونکہ ان کی ان سے محبت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہ مشرک تھے تو ہٹا دیتی ہیں. اس کے علاوہ یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ حدیثوں پر شدت سے عمل کرتی تھی، یعنی اگر انہوں نے کوئی حدیث سن لی ہے تو وہ اس پہ لازم طور پہ عمل کریں گی. یہ بہت بڑا ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر ہمیں کوئی حدیث پتہ چل گئی ہے تو ہمارے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے اس پہ لازم طور پہ عمل کرنا ہے. مثال کے طور پہ پہلی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو بھانجا ہوتا ہے وہ ستو کھا رہا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنے لگتا ہے اس کے بعد کلی کر کے. تو پہلے جو ہے یہ ہوتا تھا کہ جس وقت آپ کوئی ایسی چیز کھا لیں جو آگ جس کو پکا دے تو اس کے بعد وضو واجب ہو جاتا تھا، یعنی وضو ٹوٹ جاتا تھا اگر آپ کوئی ایسی چیز کھائیں جو اگر پکائی جائے تو پک جائے. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اس وقت کیا تھا کہ یہ وہ ان کو کہتی ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، یعنی تم دوبارہ سے وضو کرو، کیونکہ جو بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آگ کو جس چیز کو پکا دے اس پر وضو لازم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. ہمیں کیا پتہ چلنا چاہیے؟ اس سے لیسن دیکھنا چاہیے کہ لازم طور پہ ہم لوگ حدیث اگر سن لی ہے تو اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بعد میں پھر کس طرح ہمیں پتہ چلا منسوخ ہوا؟ کیونکہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ایسی چیزیں کھا لیتے تھے اور پھر اس کے بعد صرف کلی کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، جو چاہے وہ آگ پر پکی ہوئی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا آگے ہمیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پڑھیں گے تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلے گا اس کے بارے میں. یہ چیز پہلی ہو گئی. دوسری چیز ان کے بارے میں یہ تھی کہ اب آپ دیکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات سن لی ہے تو لازم اس پر عمل کرنا ہے. یہ ان کا ایک بہت مین کریکٹرسٹکس ہمیں پتہ چل رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو تیسرے دن کیا کرتی ہیں، وہ خوشبو منگواتی ہیں اور اپنے رخسار یعنی اپنے چہرے پر اور اپنے بازوؤں پر مل لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی پر بھی 3 دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے، اور اس کے بعد سوائے اس کے جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی سو گیا.
تو وہ اس کو خاص طور پر عمل میں لانے کے لیے خوشبو لگاتی ہیں کہ اب میرا سوگ ختم ہو گیا. آلدو آپ کے دل میں دکھ ہوگا، ہر چیز ہوگی، لیکن حدیث پہ عمل کرنے کے لیے وہ یہ کرتی ہیں. اگر ہم اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہمارا کوئی قریبی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا چوتھے دن کیا مہینے بعد بھی ہم کوئی اچھا ڈریس اپ کرنے کا ہمارا دل نہیں کرے گا، لیکن اس لیے کہ میں نے حدیث پر عمل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس لیے وہ خاص خوشبو منگواتی ہیں اور پھر لگا لیتی ہیں تاکہ حدیث پر عمل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے. تیسری چیز ان کے بارے میں اسی طریقے سے یہ ہے، جیسے ہم نے ریاض الصالحین کا جو لوگ کورس کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا 12 رکعات جو سنن مؤکدہ ہیں اس کو پڑھنے کے بارے میں. تو ان کو یہ پتہ چلتی ہے حدیث کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا. تو اس دن کے بعد سے یہ روزانہ وہ 12 رکعات ضرور اور لازمی پڑھتی ہیں نوافل کے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس ایک دفعہ سنتی ہیں حالانکہ، اور پھر وہ کہتی ہیں فما برحت اسلعینی بعد، کہ میں ان کو ہمیشہ پڑھتی ہوں. اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اگر آپ اپنے عمل سے سب سے زیادہ دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے شاگرد اور بھائی عتبہ اور عتبہ کے شاگرد عمر بن اویس، ٹھیک ہے، یہ سارے شاگرد جو ہیں اپنے اپنے زمانے میں یہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر عمر کے بھی شاگرد نعمان بن اسلم سب اپنے اپنے زمانے میں برابر یہ نمازیں پڑھتے تھے. اتنا زیادہ ان کو شوق تھا. اور ہم میں سے آج کتنے لوگ یہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بس فرض پڑھ لیے تو کافی ہیں، لیکن یہ کیا ہونی چاہیے؟ یہ بہت خالص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. ہم سن تو لیتے ہیں کہ اس کا اجر اتنا ہے اور شاید ہمیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا یقین بھی ہو، کیونکہ واقعی میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں واقعی اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تو ہم تو لازمی پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایک محل مل رہا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو اس دنیا میں اگر آپ یہ عمل کریں، ٹھیک ہے، اپنے دن کے میں بھی 1 گھنٹہ نکال کے یہ پڑھ لیں، آپ کو اس کے بعد اتنا بڑا محل دیا جائے گا. اس کو لٹرل ٹرمز میں امیجن کریں تو ہم کچھ بھی کام مس کرتے ہیں، یہ والا کام کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ مجھے اتنا بڑا ریوارڈ اس دنیا میں مل رہا ہے. تو یہ یقین کی کیفیت ان کی ہوتی تھی کہ وہ لازماً پڑھتی تھیں، وہ نہیں چھوڑتی تھیں تاکہ ان کا جنت میں محل بنا دیا جائے. تو ان چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حدیث سے محبت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سن لی اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لازمی عمل پیرا ہو، چاہے وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہوں، ہمیں اس کا دکھ ہو رہا ہو، چاہے ہمیں کسی کی دل آزاری کیوں نہ کرنی پڑے جو مشرکین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، تو ہم وہ کریں کیونکہ دین سب سے زیادہ اوپر کی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کے سنتوں پہ عمل کریں. اسی طریقے سے حجاب کو دیکھ لیں، نقاب کو دیکھ لیں. آج میں اور آپ اکثر لڑکیاں سٹرگل کر رہی ہوتی ہیں نقاب کرنے سے کہ وہ کہتی ہیں ہم کیسے کریں، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا خاندان کیا کہے گا، ہم کس طرح اس کو سٹارٹ کریں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ریوارڈ کو دیکھیں گے نا تو پروسیس آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اور آپ اس کے بارے میں سیکنڈ تھاٹس آنا بند ہو جائیں گی. پھر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں جمپ کر رہی ہوں، آگے آپ مجھے سنبھال لیں. ٹھیک ہے، بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ عمل کرتی تھی اور اسی طریقے سے حدیث سے محبت کرتی تھیں. یہ ان کی کچھ ہمارے پاس فضائل ہو گئے اور ان کی لائف سے ہمیں لیسنس ملے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب اب ان کی وفات کے بارے میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا. ان کے بھائی تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے خلافت میں ہی ان کا انتقال ہوا اور یہ مدینہ میں ہی دفن ہوئی. ان کے بارے میں آتے کہ ان کی قبر جو تھی وہ علی رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھی. کس طرح سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے مکان میں گوشہ کھدوا رہے تھے تو ایک کتبہ وہاں سے ملا، یعنی لکھی ہوئی ایک چیز ملے جس پہ لکھا تھا یہ رملہ بنت سخر کی قبر ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو وہیں پر ہی کھدوانا چھوڑ دیا کہ انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر ان کی قبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینہ میں علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس ہی یا ان کے گھر کے اندر ہی والی سائڈ پر ہی دفن ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت اہم لیسن ان کی لائف سے جو ہمیں ملتا ہے، جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی سوکن تھیں، یعنی کہ ان کی اور بھی وائفز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے ساتھ جیلسی والا فیکٹر تو لازمی بات ہے تھا ہی تھا.
جو ہم سب فیمیلز میں ہوتا ہے. تو کیا کہتی ہیں یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلاتی ہیں اور ان دونوں سے یہ کہتی ہیں کہ سوکنوں میں باہم جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں میں بھی تھا اور ہو جایا کرتا تھا، تو اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں. یعنی اب وہ ان سے معافی مانگ رہی ہیں اگر انہوں نے کچھ بھی ایسا کر دیا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. تو وہ بولیں کہ مجھ کو تم نے خوش کر دیا، اللہ تم کو خوش کرے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے معافی مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے وہ برتاؤ کیا ہوگا تو آف کورس دوسری سائڈ سے بھی ریئیکشن تو لازمی طور پہ آتا ہی آتا ہے، یا کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ ہے ہسٹری سے کہ ہوتا تھا ان کے درمیان. تو اگر آپ پہل کریں معافی میں تو آخرت میں اس کے لیے اجر بہت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں لازمی طور پر مانگنی چاہیے. جب ان کے وفات کا وقت قریب تھا انہوں نے لوگوں کو بلایا اور ان سے معافی مانگی، کیونکہ جب تک جو ہمارے حقوق العباد ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بہت بہت بڑی بات ہے اگر ہمیں پتہ چلے کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی سے آپ کی جیلیسی والا فیکٹر بہت زیادہ ہے، کہ کسی سے نفرت ہے بہت زیادہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو شوز میں رکھ کے دیکھیں نا ان کے، کتنا مشکل ہوگا لٹرلی کہ آپ ایسے بندے سے معافی مانگو جو آپ ہی کا کمپیٹیٹر ہے. پھر بھی انہوں نے مانگی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے سے معاف بھی کر دیا. ٹھیک ہے، دوسری سائڈ سے بھی پازیٹیو رسپانس آیا اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے دعا بھی دی. اب وہ چاہتی تو نہیں دیتی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے. لہٰذا یہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے جن کی پیور انٹینشن، جن کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، پھر وہ ہر دشمنی اس کے آگے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پتہ چلتا ہے. ان کی جو اولاد تھی جو انہوں نے پیچھے چھوڑی، وہ ان کے ہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور 2 بچے پیدا ہوئے تھے، عبداللہ اور حبیبہ. ٹھیک ہے، اور حبیبہ رضی اللہ عنہا نے آغوش نبوت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی گود میں تربیت حاصل کی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ ان کے بارے میں ہماری ہسٹری جو تھی وہ ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے یعنی ان کے جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حدیث سے محبت کریں، اسی طریقے سے اپنے جو ایون کمپیٹیٹرز ہیں ان سے بھی معافی مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان سے محبت کریں اور اپنے دل سے تمام گرجز نکال دیں انشاءاللہ. نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.